السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے، جس میں آپ ایک بہت ہی مشہور واقعے کی حقیقت سے روشناس ہوں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہم ایک واقعے کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ بھی دوسرے واقعوں کی طرح اس ماحول میں، اس زمانے میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دانتوں کو شہید کر دیا۔ پھر آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا۔ آپ کے سامنے کسی نے حلوہ پیش کیا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیلے کو تبھی پیدا فرمایا تاکہ آپ کو کھانے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ واقعہ کئی لوگوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے یاد ہوتا ہے، جیسے مانو انہیں پانی میں ملا کر گھول کر پلا دیا گیا ہو۔ شعبان آتے ہی وہ اس کو اگلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس واقعے کی کیا ہے ہم جانیں گے۔ چنانچہ فقیہ اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل جھوٹ ہے، یعنی یہ واقعہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ جھوٹ ہے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، دندان یہ دانتوں کو کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنا ایک ایک دانت توڑ ڈالا، اپنے سارے دانت توڑ دیے، اور انہیں کھانے کے لیے پھر کسی نے حلوہ پیش کیا۔ اور حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی مدد اللہ العالی لکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ عوام میں مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول میں اپنے دانتوں کو شہید کر دیا، سراسر جھوٹ اور افتراء ہے، یعنی یہ ان پہ الزام لگانا ہے اور جاہلوں کا گڑھا ہوا ہے۔ اگرچہ بعض تذکرہ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ یہ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن وہ بے دینوں کی ملاوٹ ہے، اس کا ثبوت کسی مستند اور محفوظ کتاب سے نہیں ملتا۔ تو اب جس طرح یہ واقعہ نقلاً ثابت نہیں، ٹھیک ہے، کتابوں میں موجود نہیں ہے، تو اسی طرح عقلاً بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے، پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی دانت مکمل طور پر شہید نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی ایک دانت بھی حضور کا پورا دانت شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ سامنے والے دانت شریف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جدا ہوا تھا، جس سے نور کے موتیوں کی لڑی میں ایک عجیب حسن کا اضافہ ہوا تھا، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دانت ٹوٹنے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ جڑ سے اکھڑ گیا ہو اور وہاں رخنہ پیدا ہو گیا ہو، بلکہ ایک ٹکڑا شریف جدا ہوا تھا۔ دیکھیے، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دانت مکمل شہید نہیں ہوا تھا، تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات جوڑنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جب بنیاد ہی ثابت نہیں تو اس پر محل کیسے تعمیر ہو سکتا ہے، بتائیں۔ اور دوسری وجہ دیکھیے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کافروں کی طرف سے تھا، نہ کہ آپ نے خود کیا تھا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ دانت توڑنا کافروں کی سنت ہے یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی؟ ٹھیک، اسی جنگ احد میں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو زخمی کیا تھا اور سر مبارک پہ بھی زخم لگائے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں نماز کی حالت میں آپ پر اوجھڑی ڈالی گئی۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام اپنے ساتھ کیوں نہ کیے؟ اس لیے کہ ایک تو یہ جہالت شمار ہوگا، اور دوسرا خلاف شرع بھی، یعنی یہ بات شریعت کے خلاف بھی ہے، اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ٹھیک، شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے۔ تو یہ معاملات جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں نے کیے، آپ پر پتھر پھینکے، آپ پہ زخم لگائے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، تو یہ سارے کام کافروں کی طرف سے کیے گئے تھے۔
تو کسی بھی صحابی یا کوئی بھی مسلمان اگر ان کاموں کو اپنے ساتھ کرتا ہے تو یہ زیادتی ہوئی، اور زیادتی اپنے اوپر کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، تو ایک حضرت اویس کرنی عاشق رسول وہ یہ کام کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ تو ہم نے آپ کے سامنے باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ بات ہم نے آپ کو سنائی۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک بات جو رہ گئی کہ جو کیلے کے بارے میں مشہور ہے، کہ کیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے خاص آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس سے پہلے دنیا میں اس پھل کا نام و نشان نہ تھا، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ تمام کتابوں میں جہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا کا ذکر ہے وہاں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ آپ کی غذا روٹی اور کھجور تھی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بغیر دانت کے ان کو کھانا مشکل ہے۔ اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ عجوہ کھجور، لیموں اور کیلا لائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دلائل کی روح سے دیکھا جائے تو اس واقعے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس واقعے کو بیان کرنے سے بچنا لازم ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ بات اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کے واقعات جو عوام میں بہت مشہور ہیں اور ان کی حقیقت کچھ نہیں، آپ کو ضرور سننے کو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔